السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں اور گزشتہ 2 ہفتے سے وہ ایک قصہ ہے جس کے متعلق یہ ساری گفتگو چل رہی ہے کہ منافقین کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور نفاق ایسی بری چیز ہے جو صرف آدمی کو یہ دکھاتا ہے کہ تمہارا فائدہ کس چیز میں وہ کر لو، کسی کو نقصان ہوتا ہے ہونے دو، کسی کو دھوکہ دینا پڑے دے لو، جھوٹ بولنا پڑے بول لو، اپنا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ نفاق کی برائی ہے۔ ایمان ایمان انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ اصل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب حکم کو پورا کرتے ہوئے بظاہر اگر دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے ہونے دو بھائی، حکم پورا کر لو۔ دیکھنے میں نقصان ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے آگے راحتیں ہی راحتیں آنے والی ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ ایمان آدمی کو اس رخ سے زندگی گزرواتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو، اس نے چوری کی اور سب کچھ ہوا، الزام دوسرے پر ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹی گواہیاں بھی دیں، جھوٹی باتیں بھی کی، اور چونکہ بہرحال زبان سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سوچا کہ مسلمان ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا۔ لیکن بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو کھل گئی بات کہ یہ تو منافق ہے اور جھوٹ ہی بول رہا تھا کمبخت۔ اور پھر جب وحی نازل ہو گئی تو یہ آدمی جس کا نام ابن ابیرق ہے یہ بھاگ گیا مکہ اور وہاں جا کے مر گیا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ایک احسان سنا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا آپ کے ساتھ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ آپ پر ہمارا فضل بھی ہے اور آپ پر ہماری رحمت بھی ہے۔ آپ پر ہمارا فضل بھی ہے، آپ پر ہماری رحمت بھی ہے، ہر آن ہر گھڑی ہے۔ اور جس پر ہمارا فضل ہو جائے اور جس پر ہماری رحمت ہو جائے پھر اس سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو سنا رہے ہیں کہ اگر تم ہماری نافرمانیوں سے بچنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ ہماری اطاعت کرتے رہو تو ہم سے ہمارا فضل مانگو، ہم سے ہماری رحمت مانگو۔ جس پر ہمارا فضل ہو جاتا ہے، جس پر ہماری رحمت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو نافرمانیوں سے بچا لیتے۔ تو کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، کہ جیسے ہر معاملے میں آپ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ایسے ہی اس معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا، آپ پہ اللہ کا فضل ہو گیا،
آپ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی اور وحی نازل کر کے صحیح معاملہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان چالاک لوگوں نے تو اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں گے. آپ سے کیا کرا لیں گے بھائی؟ غلط فیصلہ کروا لیں گے. انہوں نے تو اس کو سوچ ہی لیا تھا. بس اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے اور آپ نے وحی کا انتظار کیا اور وحی آ گئی اور اس نے سارا معاملہ کھول دیا. تو اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرمایا کرتے تھے یہ سارے فیصلے وحی کے مطابق ہوتے تھے، حق ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی معاملہ خلاف حق نہیں کیا، حق کے خلاف نہیں کیا. اور نبی کی شان بھی یہی ہوتی ہے اور نبی کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم ہوتا ہے. اور کبھی ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے. اور کبھی اگر یعنی افضل غیر افضل میں سے نبی کسی غیر افضل چیز کو اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے افضل کو اختیار نہیں کیا، گو کہ جائز تو دونوں تھے لیکن افضل یہ تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. اور میں نے پچھلے درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. نہ نبوت سے پہلے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، گناہ ہوا ہوتا ہے، نہ نبوت کے بعد ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا. آپ دیکھو نا، انبیاء اپنی امتوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا کہ دیکھ تو لو 40 سال بعد میں نبی بناؤں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے اتنا عرصہ میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، جانتے نہیں ہو مجھے، کبھی زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا، اب اللہ کے معاملے میں کیا جھوٹ بولوں گا. کبھی تمہارے معاملات میں خیانت نہیں کی، اللہ کے معاملات میں کیسے خیانت کروں گا. تو کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. جیسے ہر معاملے میں اللہ کا آپ پہ فضل ہے، اللہ کی آپ پر رحمت ہے، ایسے اس معاملے میں بھی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ پہ تھی. ورنہ ان چالاک لوگوں میں سے بعض نے تو اس کو طے کر لیا تھا کہ آپ سے خلاف حق فیصلہ کرا لیں گے، لیکن کیسے کرا سکتے تھے؟ اللہ کا فضل آپ پہ تھا. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، آپ کو تو کیا گمراہ کرتے، بس آپ کو جو گمراہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور آپ سے جو خلاف حق فیصلہ کرانے کا انہوں نے ارادہ کیا، اس کی وجہ سے خود یہ گمراہ ہو گئے اور خود ان کو گناہ ہو گیا اور خود یہ عذاب کے مستحق ہو گئے. یہ ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، خود یہ گناہ کے مستحق ہوئے، گناہ کر کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اور آئندہ بھی سن لیں یہ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اس طریقے کا کوئی نقصان یہ آپ کو نہیں پہنچا سکتے کہ آپ سے حق کے خلاف کوئی فیصلہ کرا لیں. اس طریقے کا تو کوئی نقصان یہ آپ کو نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے نقصان ویسے پہنچا سکتے ہیں، کیسے نقصان پہنچایا؟ کوئی بات کر لی ایسی جس سے آپ کا دل دکھ گیا، آپ کی طبیعت افسردہ ہو گئی، یہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ باتوں میں لگا کر آپ سے کوئی حق کے خلاف فیصلہ کرا لیں، ایسا نہیں ہوگا. ہمارا وعدہ ہے آپ سے، یہ نہیں کرا سکیں گے آپ سے. اور کیسے کرا سکتے ہیں آپ سے کوئی خلاف حق معاملہ؟ حالانکہ اللہ کا آپ سے معاملہ یہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے اور قرآن کریم میں ہر چیز کو صحیح صحیح آپ کے سامنے اللہ نے بیان کر دیا ہے. اسی میں اس معاملے کو بھی بیان کر دیا. والحکمہ، اور علم کی باتیں اللہ نے آپ پہ نازل کی ہیں. قرآن نازل کیا، علم کی باتیں نازل کی. یہاں دو لفظ استعمال کیے اللہ نے، ایک لفظ استعمال کیا کتاب اور ایک لفظ استعمال کیا حکمت. کتاب کا ترجمہ تو قرآن کریم ہے اور حکمت کا ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے علم کی باتوں سے کیا ہے. اور مراد اس سے حدیث ہے کہ جیسے ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا ایسے ہی حدیث بھی ہم نے ہی نازل کی ہے، وحی ہے یہ. اور یہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، میں آپ کو مختصر سا سناتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم وحی ہے ایسے حدیث بھی وحی ہے. سنیں اس کو.
کیا کہا میں نے؟ جیسے قرآن کیا ہے بھائی؟ وحی ہے، ایسے حدیث بھی کیا ہے؟ وحی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرق کیا ہے پھر قرآن اور حدیث میں؟ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے تھے، اللہ کے۔ جبرائیل صرف واسطہ ہیں درمیان کا، اللہ کی طرف سے جو الفاظ ہیں وہی الفاظ اتارے، جبرائیل لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا انہی الفاظ کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنا دیں، نہ اس میں ایک لفظ گھٹائیں گے نہ ایک لفظ بڑھائیں گے، جیسے اترا ویسے پڑھ کے سنا دیں لوگوں کو۔ شاہی فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا رہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیادی وجوہات میں سے اور بنیادی جو یعنی آپ کے ذمے کام ہیں ان میں سے ایک کام قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنانا تھا، قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنانا۔ الفاظ اللہ میاں کے جبرائیل لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وہی الفاظ لوگوں کو پڑھ کے سناتے۔ اس میں آپ اپنی طرف سے نہ لفظ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نبھایا۔ خطبوں میں قرآن پڑھ کے سنایا، نمازوں میں قرآن پڑھ کے سنایا، ویسے قرآن پڑھ کے سنایا۔ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن سن کر قرآن یاد کرتے تھے۔ آپ خطبے میں قرآن سناتے تھے، آپ نمازوں میں قرآن سناتے تھے، آپ ویسے قرآن سناتے تھے، تلاوت کا آپ کا معمول تھا نا۔ تو قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ علماء طلبہ جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لاتے، اپنے الفاظ میں سناتے، اپنے الفاظ میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جو اللہ نے آپ پہ اتارا نا، اس قرآن کریم کو سمجھانا بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ آپ کے سینے پہ ہم نے اتارا ہے، سمجھائیں گے بھی ہم اور آپ کی زبان پہ جاری بھی ہم کریں گے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں قرآن کریم سے کوئی حکم نکالتے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو غلطی پر رہنے نہیں دیں گے، کبھی کوئی غلط ہونے بھی لگے گا ہم بتا دیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یوں کر لیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو جیسے قرآن وحی ہے ایسے ہی حدیث بھی وحی ہے، اور جیسے قرآن کریم سے حکم ثابت ہوتا ہے ایسے ہی حدیث سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے، اور جیسے اللہ میاں نے قرآن کی حفاظت کی ایسے ہی حدیث کی بھی حفاظت کی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے قرآن ہمارے لیے حجت ہے ایسے ہی حدیث ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بھرے پیٹ میں ہوگا، خوب کھا پی کے اور تکیے پہ ٹیک لگایا بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ بھائی ہمیں تو قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں قرآن کریم میں حلال یا حرام بیان کی گئی اتنی چیزیں میں نے بھی حدیث میں حلال اور حرام بیان کیے ہیں، ہاں؟ اور قرآن کریم کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول کہے وہ تمہیں کرنا ہوگا، جس چیز سے روکے رکنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائیں۔ اچھا، اب حدیث، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں لمبی بات آپ سے نہیں کرتا، لیکن اتنی بات کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صرف بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ تو مانیں گے، یہ جھگڑے والی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ امام بخاری ہو یا امام مسلم رحمہم اللہ، ان حضرات نے اس بات کا تو اہتمام کیا ہے کہ اپنی کتابوں میں صحیح روایات کو جمع کیا ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ساری صحیح احادیث کو ہم جمع کریں گے۔ بہت فرق ہے دونوں باتوں میں۔
مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میری دکان میں خالص دودھ بکتا ہے، اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ خالص دودھ صرف میری دکان میں بکتا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میری دکان میں خالص دودھ بکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پانی ملاوٹ دودھ نہیں بیچتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی خالص دودھ نہیں بیچتا. ہاں ایک آدمی یہ کہے کہ دنیا میں خالص دودھ اگر کوئی بیچتا ہے تو وہ میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے لوگ دودھ بیچ رہے ہیں وہ سارے پانی ملا دودھ بیچتے ہیں، نقلی دودھ بیچتے ہیں. تو امام بخاری ہو یا امام مسلم رحمہم اللہ، انہوں نے یہ تو کیا ہے کہ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ ساری صحیح حدیثیں اپنے کتاب کے اندر جمع کر دی ہوں کہ آپ یہ کہو گے جو حدیث بخاری میں نہیں ہو، مسلم میں نہ ہو، وہ حدیث درست ہی نہیں ہوگی. اور صحیح کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح وہ غلط. صحیح کا مطلب اور ہے، یہ تو علماء جانتے ہیں کہ صحیح کا مطلب کیا ہے. یہ اردو والا صحیح نہیں ہے جس کی ضد غلط ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے غلط نہیں. یہ ایک مرتبہ ہے حدیث کا، آپ کے سامنے بیان کرنے جیسا نہیں ہے. اتنا بتا دوں کہ یہ اردو والا صحیح نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں غلط آتا ہے کہ یہ حدیث صحیح وہ غلط نہیں. یہ اور صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کا ایک مرتبہ ہے. جیسے غریب، مشہور، یہ سارے حدیث کے مرتبے ہیں. یہ علماء طلبہ جانتے ہیں، عام آدمی نہیں جانتا اس کو. تو اگر ایک عالم آپ سے یہ کہے کہ بھائی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، بس آپ کو مان لینی چاہیے. آپ کو اس کا سوال کا حق نہیں ہے کہ بھائی یہ بخاری میں ہے یا نہیں ہے اور مسلم میں ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہ سوال کا، ایک عامی آدمی کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں. تو حدیث بھی ویسے ہی حجت ہے جیسے قرآن کریم حجت ہے. ہم مرتبے کا فرق ہے جیسے ہوتا ہے. تو کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، علم کی باتیں بھی نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ مفید باتیں سکھائیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر چیز کا علم نہیں تھا. ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے. یہ بات پہلے بھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں. ایک ہے غیب کا علم اور ایک ہے غیب کی خبریں، دونوں میں فرق ہے. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی کو نہیں. اور یہ میری بات نہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی جی کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا، کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا. قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن سارا غیب تو تھا، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں تھا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے. ایسے اور بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اتنا اور کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. اولین آخرین سے زیادہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لیکن ہر وہ چیز جو ہو چکی اور ہر وہ چیز جو ہونے والی ہے اس کا علم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ مفید باتیں بتائیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. دیکھو جب سے آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی آپ کے علم میں اضافہ ہونا شروع ہوتا گیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نبی جی کہیے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر دیجئے. اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تک تلاوت کرتے رہے، اپنی وفات تک تلاوت کرتے رہے، یعنی وفات تک یہ دعا مانگتے رہے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے. اور ہوتا رہا آپ کے علم میں اضافہ. تو کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ خیر کی باتیں، وہ مفید باتیں آپ کو سکھائیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے، یہ لوگ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے. آگے ایک عجیب آیت ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. کہا عام لوگوں کی، اکثر لوگوں کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا اس میں کوئی خیر کی چیز نہیں ہوتی، غیبت اور برائی ہی ہو رہی ہوتی.
عموماً سرگوشیوں میں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی سرگوشیوں میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے. وہ کیا؟ صدقہ کرنے کی کوئی خفیہ ترغیب دے رہا ہے، یا کسی اور اچھے کام کی ترغیب دے رہا ہے، یا دو آدمیوں میں جھگڑا ہے اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوئی ترتیب سوچی جا رہی ہے، اس میں تو خیر ہے. ورنہ عموماً جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں خیر نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، اس بات سے اس کو نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. ہاں امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا اس طریقے کا کوئی اور کام کرے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ بولنے سے نقصان ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں یہ ہے کہ آپ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، اور آپ نے سکھایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے خیر کی باتیں کریں، ورنہ خاموش بیٹھے بھائی، خاموش بیٹھے. تو کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، آپس کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی. جو ہم دو چار لوگ مل کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں گناہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی غیبت ہے، کبھی بہتان ہے، کبھی بدگمانی ہے، کبھی جھوٹ ہے، کبھی جھوٹا مذاق ہے، یہی ہو رہا ہوتا ہے. ہاں خیر کس میں ہے؟ الا من امر بصدقۃ، کوئی ترغیب دے صدقہ دینے کی کہ یار فلاں غریب ہے ذرا اس کا خیال کر لو، او معروف، یا خیر کی کسی اور کام کی، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی ترغیب دے رہا ہو، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے. معروف ہر وہ کام جس کی شریعت میں اجازت ہے وہ معروف ہے، اور جس کی شریعت میں اجازت نہیں وہ منکر ہے. تو اس خیر کی چیز میں تو صدقہ بھی آ گیا تھا اور لوگوں کے درمیان اصلاح بھی آ گئی تھی، پھر اس کو الگ سے بیان کیا اہمیت کی وجہ سے کہ صدقہ کرنا کسی پر اور کسی کی ضرورت پر خرچ کرنا یہ بڑے کام کی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی آگ کو بجھانے والی. میں کل سوچنے لگا ہمارا وہ مجمع جو اس اللہ کے فضل سے ہر سال حج پہ جاتا تھا اور اللہ کے فضل سے لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ایک موقع یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ جو پیسہ ہم وہاں خرچ کرتے تھے وہ پیسہ یہاں خرچ کر دیں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا. اس لیے کہ مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسا اللہ جس حال میں رکھے. اور کہا لوگوں میں صلح کرانا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے. اگر دو آدمیوں کا جھگڑا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ان کے اس جھگڑے کو ختم کرا سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑی نیکی ہے. میں نے خود بھائی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو سنا، مجھے یاد ہے منا میں حضرت نے جمع کیا تھا، آج کا موقع 8 ذی الحج ہے، اور اس میں حضرت نے بات کی، غالباً تبلیغی جو امیر تھے ہمارے قریشی صاحب ان کا حوالہ دیا یا کس کا حوالہ دیا کہ امریکہ جا رہے تھے. کہا کیوں جا رہے ہیں امریکہ؟ کہا وہ خاندان ہے فلاں، ان کے 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور مجھے معلوم ہے میں اگر چلا جاؤں گا نا تو میری بات سن کے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس لیے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نماز سے اور صدقے سے اور روزے سے افضل عمل نہ سناؤں؟ کہا بتائیں؟ کہا لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو بھائی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو یہ جھگڑا نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے، جیسے استرا بالوں کو ختم کر دیتا ہے ایسے آپس کا جھگڑا نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اور آپ نے دبے دبے الفاظ میں ترغیب دی کہ اگر آپس میں صلح کرانے کے لیے مصلحتاً جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو اس جھوٹ پہ تمہیں گناہ نہیں ملے گا، جھوٹ پہ گناہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، غصے میں ہیں، آپ نے ایک سے کہہ دیا یار وہ تو تمہارے بارے میں اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، تم خامخواہ میں اس سے ناراض ہوتے ہو. دوسرے سے بھی یہی بات کہی کہ وہ تو تمہاری اتنی تعریف کرتا ہے، اس دن گیا تھا میں اس کے پاس، وہ کہنے لگا یار بڑا پشیمان ہوں، خامخواہ میں ناراض ہوں میں اس سے. اس طریقے کی باتیں کرنا تاکہ صلح ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو کہا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے اگر کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ایک بات سن لو، ثواب اسی عمل کا ملتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے گا. تم خفیہ سرگوشیوں میں صدقے کی ترغیب دے دو، تم نیک کاموں کی ترغیب دے دو،
تم اصلاح کی، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی ترغیب دے دو، اگر مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو ہم بڑا اجر دیں گے۔ لیکن جو یہ سارے اچھے کام بھی ہمارے لیے نہیں کر رہا، صرف اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ یار کیسا آدمی ہے، دیکھو ہر وقت اس کو لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے، ہر وقت لوگوں کی فکر میں گویا گھلا جا رہا ہے، اگر اس عنوان پہ کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کتنی عجیب بات ہو گئی۔ اب کون جانتا ہے کہ میرا یہ کام اخلاص سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بھائی یہی چیز سکھائی کہ تم جتنے کے مکلف ہو اتنا کر لو۔ وہ کیا کہ صبح صبح اللہ میاں سے یہ بات کہہ دو کہ اللہ میاں آج جو کام بھی کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، آپ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے مسکرا کے ملوں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی کسی کا اکرام کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے، کچھ بھی کر، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور رات کو سوتے ہوئے دوبارہ کہہ دو اللہ میں سے کہ اللہ میاں میں نے تو ایسا کہہ دیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں میں کمزور ہوں، بہت ساری باتوں میں ریاکاری مجھ سے ہو گئی ہوگی، معاف کر دیجیے گا۔ یہ دو کام کر لو بھائی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ تو کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو ہم بڑا اجر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں بھی یہ اخلاص نصیب فرما دے، ہاں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے کی، لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کی اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی توفیق دے دے۔ لوگ مزے لیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے نا، لوگوں کے مزے لگ جاتے ہیں، اچھا پھر کیا ہوا، وہ کیا کہہ رہا تھا، اچھا پھر اس نے کیا کہا، پھر یہ کیا ہوا۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ جی کا دل کسی سے خراب ہے تو بھائی وہ صلح صفائی کرائے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کا دل کسی سے خراب ہونے لگا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھو بھائی کہ مجھ میں گڑبڑ ہوئی ہے، یہ گڑبڑ میری ہے جو مجھے اپنے بھائی میں نظر آ رہی ہے، گڑبڑ میری ہے، میں گندا ہو گیا ہوں۔ اور پھر بھی دل نہ مانے تو اس سے بات کر لو براہ راست، اسی آدمی سے جس سے دل خراب ہے، یار تمہاری فلاں بات سے تکلیف ہوئی ہے، دیکھ لو اس کو ذرا، بجائے اس کے کہ تیسرے چوتھے آدمی سے بات کی جائے، براہ راست اس سے بات کر لو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پہلے اپنے آپ کو قصور میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہمارے استاد تھے مولانا حبیب اللہ صاحب مختار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا، چاند نکلا، چاند، تو عورتیں چاند دیکھنے کو جمع ہوئی۔ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ناک پہ انگلی رکھ کے بات کرتی، تو کہا اپنے بچے کا ہی گھو دھلایا تھا، پخانہ دھلایا تھا بچے کا، چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے اور حسب عادت ایسے انگلیاں رکھی نا، تو کہا بہن دیکھو چاند نکلنے کا، ہاں چاند تو نکلا لیکن کیسا بدبودار چاند نکلا ہے، کیسی بو آ رہی۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ بو تو اپنی انگلی سے آ رہی ہے بھائی، چاند کی بو تھوڑی ہے، یہ تو اپنی انگلی کی بو ہے۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، ہماری غلطیاں، ہمارے عیوب ہمیں اپنے بھائی میں دکھاتا ہے اور اس سے ہمیں ناراض کرتا ہے۔ تو پہلے تو آدمی اپنے آپ کو سمجھائے کہ غلطی میری ہے۔ دیکھو دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور صلح نہیں ہو رہی، اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ جی غلط اس نے کیا ہے، وہ جھک کے معافی مانگ لے میں نے کیا کیا ہے، اور جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی میری بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس کا عادی بنائے کہ رات سونے سے پہلے ہم اس کا عزم کریں کہ بھائی جس نے جو کیا ہماری طرف سے معاف، جس نے جو کیا ہماری طرف سے معاف۔ قصہ مشہور ہے نا، ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جنتی آدمی ہے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہو گیا تو ایک صحابی نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ 3 دن مہمان رہے اور تیسرے دن کہا کہ جی وہ اصل تو آپ کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھانا نہیں تھا، میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیا عمل آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، اور کہا عمل تو آپ کا مجھے ایسا کوئی خاص نظر نہیں آیا، سارے عمل تو ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو بھائی ایسا ہی ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ میں رات کو اپنا دل سب سے صاف کر لیتا ہوں، جو سارے دن میں ہوا معاف۔ صحابی نے کہا بھائی یہی بات ہے، یہی بات ہے، اسی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے بھائی۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين.